بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضی ڈار۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کس جانب بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا کو تاحیات نااہل قرار دے دیا ہے۔ سینٹ میں ان کی سیٹ بھی ان سے اب چھینی جا چکی ہے۔ ان کی نااہلی کی وجہ ان کا جھوٹا بیان دیا جانا تھا قومی اسمبلی کی نشست کے لیے، جس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پہ فیصلہ سناتے ہوئے ان کو 2 سال میں لی گئی مراد سمیت جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں ان تمام کو 2 مہینے کے اندر واپس کرنے کی بھی ہدایات دی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج پروگرام میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملکی سیاست میں کیا چل رہا ہے۔ اپوزیشن خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے، کہیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کہیں پہ اپوزیشن ملاقاتیں حکومتی اتحادیوں سے بھی کر رہی ہے، اور کچھ حد تک ان کے مان جانے اور کچھ حد تک تحفظات کو دور کیے جانے کی اطلاعات بھی ہیں۔ چودھری پرویز الہی سے ہونے والی ملاقات کے بعد میڈیا سے ٹاک کرتے انہوں نے یہ کہا اور ریفرنس انہوں نے دیا کہ جس طرح کھانا کچن میں پک رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ساز و سامان اکٹھا کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، کوئی چیز سبسٹینشل ہمارے سامنے آئے گی تو زیادہ بہتر ہوگا، البتہ ممکنات میں سے کوئی بھی چیز ضرور ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آج ہم بحث کریں گے، جانیں گے معاملہ سارا ہے کیا۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں میاں عمران مسعود، مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب ہمیں جوائن کریں، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، سینئر قانون دان ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا اشتر اوصاف صاحب۔ میں چاہتا ہوں سر کہ آج ہم فیصل واڈا والے معاملے پہ آپ سے تھوڑی ٹیکنیکل اوپینین میں چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جس بیس پہ 62F1 کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، یہ قانونی اس کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ان کے پاس قانونی پروویژن اب اگلی سپیریئر کورٹ میں جانے کی کیا ہے، اور اس میں کتنی پاسبلٹی ہے، سکسیس ریشو کیا ہے ان کے پاس، واڈا صاحب کے پاس؟ دیکھیے، جو ججمنٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تمام وہ باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ ایڈمیٹڈ ہیں۔ تو جہاں تک کیس کے سکسیس کی بات ہے تو جنہوں نے پٹیشن فائل کی وہ تو سکسیسفل ہو گئے۔ اب آپ کا سوال ہے کہ اس کا لیگل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ پہلے آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا، یہ ضیاء الحق کے دور میں ان کو 62 اور 63 کو اس طریقے سے لے کے آیا گیا، یہ کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشنز لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک شک یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر کوئی غلط بیانی کرے تو وہ صادق اور امین کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، اور ان بنیادوں کے اوپر ایک نہیں، 2 نہیں، کئی پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور چونکہ ڈسکوالیفیکیشن کی وہاں پہ کوئی میعاد نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ فار لائف ہوگی، جبکہ باقی ڈسکوالیفیکیشن وغیرہ جو ہے مثلا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس پہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، وہ 3 برس ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ میری دانست میں صادق اور امین کی جو کوالٹیز ہے وہ ہم جب بشر میں ہم عام آدمی میں دیکھیں تو وہ ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت ہی برگزیدہ ہستی، بہت ہمارے جو نبی کریم ان کے متعلق یہ القاب تھے کہ وہ صادق اور امین ہے۔ خیر، جب تک کہ پارلیمنٹ چینج نہیں کرے گا اس کو، یہ قانون ہی ہے اور یہ آئینی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر اب یہ بتائیے گا، آپ پلیز کنٹینیو کریں، پھر میں اسی میں چاہتا ہوں کہ چیز ایڈ آن کر دیں، آپ ابھی پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ میں میرٹس آف دا کیس کی بات کروں تو میرٹس آف دا کیس میں سیر حاصل گفتگو آپ پڑھیں گے جو کی گئی ججمنٹ کے اندر۔ فیصل واڈا صاحب 1973 میں الینوائے میں پیدا ہوئے، اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، یہ برتھ سرٹیفکیٹ انہوں نے خود پیش کیا وہاں پہ، اس پہ بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور اس پہ بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ وہ کسی اور ملک کے سٹیزن نہیں ہیں، اور یہ کہ ان کا پاسپورٹ بھی کسی اور ملک میں جاری نہیں کیا۔ جو پاسپورٹ انہوں نے دکھایا وہ اس پہ لکھا ہوا تھا کینسلڈ، بٹ کینسلیشن آف پاسپورٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کی سٹیزن شپ ختم ہو گئی ہے۔
اور اس کے اندر ان کے پاس نائکاپ تھا. اب نائکاپ کس کو ایشو ہوتا ہے؟ پاکستانی سٹیزن کو تو نہیں ہوتا نا. وہ تو جو ملک سے باہر رہتے ہیں ڈول نیشنلز ہوتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب امریکہ کی بات آتی ہے تو ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے. اور امریکہ میں جب آپ کو سٹیزن شپ دی جاتی ہے تو آپ ڈیناؤنس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں امریکہ ہی کا وفادار ہوں گا. تو جب امریکہ کے آپ جو وفادار ہوں گے تو کیا آپ وفاداریاں جو ہیں ان کو شیئر کریں گے؟ اچھا سر، ایسا تھوڑا نہیں سا ہوتا. ٹیکنیکل پوائنٹ بتائیے گا. اب آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایفیڈیوٹ انہوں نے دی ہے. واٹ از دی ٹیکنیکل ڈفرینس بٹوین ایفیڈیوٹ اور سرٹیفکیٹ؟ اور سرٹیفکیٹ سے مراد میری یہ ہے کہ انہوں نے وڈرال سٹیزن شپ جو کیے جانے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ انہوں نے سبمٹ نہیں کرایا. اگر ایفیڈیوٹ انہوں نے جمع کرا دیا ہے تو کیا وہ ایکولی گڈ اس کے اسٹینڈ نہیں کرتا، یا دیر سم تھنگ ان بٹوین؟ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ایک قسمیہ یعنی ایک ایسا بیان ہے جس کو اگر آپ غلط کہیں گے تو آپ کو پینلٹی پڑتی ہے. ٹھیک. آپ کو کیونکہ آپ سالملی افرم کر رہے ہیں، آپ حلف لے رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ حلف اٹھاتے ہیں اور اس حلف کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں یا وہ جھوٹا حلف ہے تو پھر آپ کو پینلٹی ہوگی اور آپ لازمی طور پہ صادق نہیں ہیں، آپ سچے نہیں ہیں. جب آپ سچے نہ ہوں تو پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن آ جاتی ہے. جہاں تک سرٹیفکیٹ کی بات ہے، وہ سرٹیفکیٹ تو کوئی اور جاری کرتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ آپ جاری نہیں کرتے. اور وہ اگر سرٹیفکیٹ پہلے تو یہ کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ کہا کہ کونسلیٹ جاری ہی نہیں کرتا، تو کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا کہ جس تاریخ کو انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا، جس تاریخ کو وہ الیکشن کے نامینیشن پیپرز انہوں نے بھرے تھے نیشنل اسمبلی کے، اس تاریخ کو کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہوا تھا یا اس تاریخ کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہوا تھا کہ وہ یو ایس سٹیزن نہیں ہے. تو یہ ہے سب باتیں جن کی وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک جوریسڈکشن کی بات ہے تو وہ سپریم کورٹ تک نے اور ہائی کورٹ تک نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے اندر پروب کرے اور اس کا فیصلہ کرے، بلکہ انہوں نے ہدایات جاری کی کہ اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ سپیریئر کورٹ کو ڈیفینیٹلی ناک کرتے ہیں اور غالباً ان کے پاس اس چیز کا رائٹ بھی ہے، کتنی اسٹرانگ لیگل گراؤنڈس پہ وہ کھڑے ہیں؟ باقی ایتھیکل یا ہائی مورل گراؤنڈس ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسٹرانگ لیگل گراؤنڈس کتنی ہیں ان کے پاس؟ ان کے وکلاء زیادہ بہتر طور پہ بتا سکیں گے کہ کتنی سالڈ گراؤنڈز ہیں. میرے نزدیک جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ججمنٹ میں، اس کے اندر صراحت کے ساتھ یعنی بہت ارکریزی کے ساتھ ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے. فیکٹس کے اوپر بھی، لا کے اوپر بھی، ان کا جو اپنا استدلال ہے اس کے اوپر بھی، ایفیڈیوٹس کو بھی دیکھا انہوں نے. بلکہ یہاں تک انہوں نے کیا کہ انہوں نے یو ایس کانسولیٹ سے چٹھی کے ذریعے یہ ساری چیزوں کو وضاحت بھی طلب کی. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہوگی جہاں پہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے، لیکن واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے اشتر اصاف صاحب، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کے لیے. میاں صاحب، سر کچھ لوکل سیاست میں کیا چل رہا ہے اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اوپینین دیں، اور میرا آپ سے سوال بڑا ٹو دا پوائنٹ ہے، اسپیسیفک ہے. میں جاننا آپ سے سر یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے، یعنی آپ سے مراد آپ کی جماعت سے اپوزیشن کے اراکین کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ملاقاتیں سیاسی جو ہے کوریڈورز میں ہوتی رہتی ہیں اور سیاست کا حصہ بھی ہیں، لیکن یہ ٹائمنگ، یہ ملاقاتیں، اس میں ہونے والی بات چیت، حکومت کے خلاف ہونے والی کیمپین، یہ ساری اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ اپوزیشن آپ لوگوں کو راضی کر پائے گی تو نو کانفیڈنس موو چل پائے گی اور حکومت گھر جا پائے گی. ماضی میں بھی آپ لوگوں کو تحفظات رہے ہیں حکومت سے، جس کو ٹیمپریریلی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے. واٹ از یور پلان ناؤ سر؟ میاں صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پہلی تو بات یہ ہے کہ
گھر آیا مہمان جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے، اور آپ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی شخص آ سکتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے پہلا وزٹ مارا اور شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے آئے، اور اس سے پہلے جب زرداری صاحب بیمار تھے تو obviously چودھری برادران نے ان کا پتہ لیا، اب وہ لاہور میں تو ان کا پتہ کرنے آ گئے۔ وزٹ جو تھا وہ ایم کیو ایم کا تھا، اور جس طرح آپ نے ابھی یہ بتایا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں، پی ایم ایل کیو پاس آ رہی ہیں، تو پہلی بات تو یہ اسٹیبلش ہوئی کہ پی ایم ایل کیو کی امپورٹنس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ کریکٹ۔ اس امپورٹنس کو جو ہے وہ سب لوگ فیل کرتے ہیں، اور جو سیانے سیاسی کھلاڑی ہوتے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے پی ایم ایل کے حوالے سے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ امپورٹنس پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ پی ایم ایل کی کیا امپورٹنس ہے، اور اس لیے ہم اس اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ اتحاد چلا ہے اور آئندہ بھی یہ اتحاد چلتا رہے۔